بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حب الدنیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کی قومیں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس ٹائم پہ ہم تعداد میں اتنے تھوڑے ہوں گے کہ غیر مسلم ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بھر جائے گی اور تمہیں موت کا خوف لگ جائے گا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اس پوری سیریز میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر کی بیماریوں کو صاف کیا جائے. ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں ڈوب جائے، اپنے رب کو بھول جائے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا ایک سانپ کی مانند ہے، یعنی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، ٹچ کرنے میں بڑی سافٹ ہے، لیکن اگر تم اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لو تو یہ تمہیں ہلاک کر سکتی ہے. تو دنیا سے دور دور سے محبت کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن جب انسان دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تب وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. تو اسی لیے دنیا کو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنا کہ انسان کی نیڈ ہو، اس سے زیادہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت جو ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے وہاں پہ ایک مری ہوئی بکری کو دیکھا. اب وہ بکری مری ہوئی ہے اور مری بھی کسی بیماری کی وجہ سے. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس کو خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو اگر زندہ بھی ہوتی تو ہم اس کو خریدتے نا، کیونکہ یہ تو کسی شدید بیماری سے مری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو جو ہے وہ اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے. اور سوچئے یہی وہ دنیا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا ہو اور اس کو بیچارہ پنجرے میں بند ہو اس مکان میں، اور اس کو باہر نکلنے کی اجازت بھی نہ ہو، اور بس دن میں ایک دفعہ کوئی شخص اس کو ایک ہڈی ڈال کے آ جائے کرے، اور وہ اس ہڈی کو جب دیکھے تو اس کو کھانا شروع کر دے اور کہے واہ واہ مجھے تو دنیا کی ہر چیز مل گئی. اور دوسری طرف ایک باغ ایسا ہو جہاں پہ زبردست قسم کا لان ہے اور وہاں پہ طرح طرح کے کھانے مل رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور ایک انجوائمنٹ کا سما ہے اور جوائے رائڈز ہیں اور ڈفرینٹ خوبصورت چیزیں جس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ ہیں. اب یہ شخص جو ہے اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ منظر دکھا دیا جائے تو یہ بیچارہ شاید شرم سے مر جائے کہ میں تو کس کوٹری میں رہتا تھا، پنجرے میں بند تھا، ہڈی ملتی تھی دن میں، اور یہ لوگ جو ہیں اس خوبصورت باغ میں کیا کچھ کر رہے ہیں. تو یقین جانیے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں چیز دینا چاہ رہے ہیں آخرت میں وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم لوگ اسی ہڈی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں دنیا مل گئی تو سب کچھ مل گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ نہیں پھر بھی تم دنیا کو پسند کرتے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ دیر پا بھی ہے. یعنی کہ کسی بھی چیز کے اچھے ہونے میں نا دو ہی کوالٹیز ہوتی ہیں، یا تو کوئی چیز کوالٹی میں بہتر ہوگی یا کوئی چیز کوانٹٹی میں بہتر ہوگی. مثلاً کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز لینا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوانٹٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کسی سموسے کی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں پہ 100 روپے کے 10 سموسے دے رہا ہے وہ، تو آپ کہتے ہو چلو بھائی آج میرا ذرا زیادہ لوگوں کو کھلانے کا موڈ بھی ہو رہا ہے تو چلو 10 روپے والے سموسے لے لیتے ہیں اور 200 کے 500 کے سموسے لے کے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یا ہسبینڈ وائف کسی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی آج ذرا بارش کا موسم ہے، موڈ بن رہا ہے، تو آج وہ نا ایک اسپیشل سموسا ملتا ہے 50 روپے والا ہوتا ہے، آج وہ لینے کا موڈ ہو رہا ہے. تو کبھی کبھار آپ کوالٹی کو پریفر کرتے ہو، کبھی کبھار آپ کوانٹٹی کو پریفر کرتے ہو. ایدر وے دونوں لحاظ سے آخرت دنیا سے بہتر ہے. آخرت جنت میں جو گھر آپ کا ہوگا وہ دنیا کے گھر سے کوالٹی میں بھی کروڑوں اربوں کھربوں گنا بہتر ہے، اور وہاں پہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، خالدین فیہا ابدا. تو پھر بھی انسان آخرت کو لات مار کے دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے تو کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دین کو بیچ ڈالتے ہیں یا اپنی آخرت کو بیچ ڈالتے ہیں کچھ دنیاوی فائدے کے پیچھے. تو یہ کام ایک مومن کو کم از کم سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس قسم کا رویہ رکھے. ویسٹرن مائنڈ سیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بات کرتے ہیں کمپیریٹیو کیپٹلزم کی، ایٹ یور کمپٹیشن فار بریکفاسٹ اینڈ سو آن. اس قسم کی بکس انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈومینیٹ ادرز اینڈ سو آن. یعنی کیوں کہ ہم لوگ ایک کمپٹیشن کے اندر ہیں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیوں لگ رہا ہے؟ دنیا کے پیچھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ جو کمپٹیشن ہے تمہارا یہ لگا رہے گا حتیٰ کہ تم قبر میں نہ اتر جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ
اگر ابن آدم کو ایک سونے کا پہاڑ دیا جائے تو وہ دوسرے کی بھی تمنا کرے گا، اور کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے۔ یہ جو انسان کے اندر ایک گریڈ پیدا ہوتا ہے نا دنیا کے پیچھے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا سوائے کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو قبر کی مٹی انسان کا پیٹ بھرے گی۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں دنیاوی فائدوں کے پیچھے؟ کس کی گاڑی اچھی ہے، اس کی اچھی ہے، میری بھی ہونی چاہیے، اس نے نیا جوڑا لیا میں نے بھی لینا ہے، فلاں نے موبائل فون لیا میں نے اس سے بہتر لینا ہے۔ یہ کمپٹیشن جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نے کمپٹیشن کرنا ہی ہے تو آخرت کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی سے مغفرت کے لیے کمپٹیشن کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدے کے پیچھے لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن میں لگ جائے؟ ویسے بھی یہ بات جان لیں کہ آپ کا جو رزق ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آ کر اس کے رزق کا حساب کتاب کر جاتا ہے، کب اس کی وفات ہوگی، کیا اس کا رزق ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک اور روایت میں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ انسان کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کو اس کے حصے کا رزق نہ مل جائے۔ ایک انسان جو ہے وہ اس کا رزق اسی طرح سے اس کا پیچھا کرے گا جیسے موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، جیسے موت ہر انسان کو آنی ہی ہے، اسی طرح سے آپ کے حصے کا رزق آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ نے صرف اتنی بس کوشش کرنی ہے کہ آپ کوئی حق حلال کا راستہ ڈھونڈ لیں اس رزق تک پہنچنے کے لیے، حرام نہ کریں، حلال طریقہ اختیار کر لیں اس رزق تک پہنچنے کے لیے، تو آپ کو مل جائے گا۔ تو جو چیز آپ کو ملنی ہی ملنی ہے اس کے پیچھے لوگ جو ہے وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چیز آخرت کی ہے کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اس کے بارے میں لوگ بے پرواہ ہیں۔ دنیا سے محبت کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ہماری لائف میں آتے ہیں، ان میں سے کچھ جو بدترین ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو انسان دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے نا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر دل ہو جاتا ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی اس کا اچھا انجام نہیں ہو سکتا۔ جو انسان دنیا کی محبت میں ڈوب چکا ہو اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، اور آخرت میں تو ویسے ہی اس کا مقام چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا سارا فوکس، ساری ٹینشن صرف دنیا کی تگ و دور، محنت اور مشقت اس طرف تھی۔ تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ ہمیں دنیا ہم سے چھین لے یا ہمیں دنیا میں برباد کر دے اور بس آخرت دے دے، نہیں، ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر چاہیے اور آخرت میں بھی خیر چاہیے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اصل چیز مانگنے والی وہ ہے ہی ہے۔ قرآن مجید کی دعائیں کتنی کمپریہنسو ہیں، اور کبھی آپ اس پہ غور کریں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا خیر سے گزرے، ہم لوگ جو ہماری نیڈ کی چیزیں ہیں وہ ہمیں مل جائیں، اور سب سے بہتر بات یہ کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ آخر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے علماء یہ بات کہا کرتے تھے کہ دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کرو جتنا وقت تم نے دنیا میں گزارنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی ہی محنت کرو جتنا وقت تم نے آخرت میں گزارنا ہے۔ تو دنیا میں میکسیمم ہو بھی گیا تو 100 سال تک آپ زندہ رہ جائیں گے، لیکن آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ذرا سوچئے گا اس کے بارے میں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔